ایک شخص نے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا وہ اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ خیر، ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے، جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے رستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی، آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواب دیا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش دیکھنا چاہ رہا تھا۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت ایک عام چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ماسٹر نثار تک سب محبت کرتے آئے ہیں، مگر نفرت بہت کم لوگوں نے کی ہے، اور جنہوں نے کی ہے ان میں سے اکثر کو اس کا سلیقہ نہیں آیا۔ نفرت محبت کے مقابلے میں بہت زیادہ لطیف اور شفاف ہے۔ محبت میں مٹھاس ہے جو اگر زیادہ دیر تک قائم رہے تو دل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، مگر نفرت میں ایک ایسی ترشی ہے جو دل کا قوام درست رکھتی ہے۔ کیا بات ہے بڑے چپ چاپ سے بیٹھے ہو؟ کیا بات ہے بڑے چپ چاپ سے بیٹھے ہو؟ کوئی بات دل پر لگی ہے یا پھر کہیں دل لگا بیٹھے ہو؟ تجھ پر مقدر مہرباں ہے ورنہ، تجھ پہ مقدر مہرباں ہے ورنہ ہم ہر کسی کو میسر نہیں۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑ دیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے ہی نہیں اور کہہ کر چلے جاتے ہیں، بھلے اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ ہم بھی مسکراتے تھے کبھی بے پرواہ انداز سے، ہم بھی مسکراتے تھے کبھی بے پرواہ انداز سے، دیکھا ہے آج خود کو کچھ پرانی تصویروں میں۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب فرماتے ہیں، میرے دادا نے 7 قتل کیے اور 7 ہی حج کیے، پھر اس نے قتل سے توبہ کر لی۔ کہتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب اور حج نہیں ہوتے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ عزت صرف وہ خدا دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا دیے، تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا۔ اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے تم نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں اور ہمارے لیے ایسے انسان کو بہت خاص بنا دیتی ہیں۔ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں۔
शिकम के रस्ते मोहब्बत कहाँ पनपती है, शिकम के रस्ते मोहब्बत कहाँ पनपती है, दिलों को जोड़ के लाते हैं ऐसी मंजिल तक। मत पूछ हमसे हमारी बंदगी का आलम ए इब्लीस, मत पूछ हमसे हमारी बंदगी का आलम ए इब्लीस, गाफिल है मगर ठोकर लगे तो सजदा खुदा ही को करते हैं। जिस नीयत से तवाफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल उसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है। कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूता पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। मुझे औरत को देखकर बहुत दुख होता है जब उसकी साख्त पर धब्बा लगता है और वो उसे मिटाने के लिए दाढ़ी भी नहीं रख सकती। कश्मीर के मामले का फैसला करने का हक सिर्फ कश्मीरियों को है, न हिंदुस्तान को न पाकिस्तान को। मुझे रोशन ख्याल बीवी बहुत पसंद है, बशर्ते कि वो किसी दूसरे की हो। औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू करती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। मैं हमेशा बारिश में चलना पसंद करता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके। समझदार आदमी नज़र हमेशा नीची और नीयत खराब रखता है। तुझे जब भी कोई दुख दे, उस दुख का नाम बेटी रखना। मोहब्बत को कुछ अरसे बाद टूटी हुई जूती की तरह घसीटना पड़ता है। अगर आप एक लड़की को हंसा सकते हैं तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, इतने अहबाब कहाँ हमसे संभाले जाते। हम भी गालिब की तरह कूचा जाना से मोहसिन न निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुर्दे को गुस्ल दे और उसके अयूब को छुपाए तो वो अपने गुनाहों से यूं पाक होता है जैसे पैदाइश के वक़्त। जिसे ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का बरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासम न सही फिर भी कभी तो रस्म दुनिया ही निभाने के लिए आ। दोस्तों, निया आने वाले से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।